ایک کچھ اور پھر کویسچن ہے. ایک کویسچن پوچھا تھا کہ جب پیچھے کوئی بھی مقتدی نہ ہو، اکیلا امام بیچارہ مسجد میں موجود ہے، تو وہ جہری نماز کو جہر سے پڑھے گا یا آہستہ، اور اگر وہ جہر کرتا ہے تو جائز ہے یا نہیں ہے. اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی بھیجی، اب پتہ نہیں کہ اے آئی ٹول سے فیک بنائی تھی کہ نہیں، کیونکہ جب امامت اکیلا کر رہا ہے، ویڈیو بنانے والا کون تھا، تو یہ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ویڈیو بھی بھیجی ہے. بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مقتدی نہ ہو، امام اکیلا پڑھ رہا ہے، تو اب وہ امام نہیں ہے، وہ اکیلا منفرد کے حکم میں ہی ہے. یقینی سی بات ہے، جب کوئی پیچھے ہوتا ہے تو جہر واجب ہوتا ہے. اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو جہری نماز کو چاہے وہ جہر سے پڑھے چاہے آہستہ، دونوں کا اختیار ہے. ہاں، چونکہ وہ امام ہے، اگر پیچھے فرض کر لیں کوئی مقتدی آ جاتا ہے تو پھر اس کو جہر سے ہی پڑھنا واجب ہوگا. اگر ایک آیت بھی سری طور پہ پڑھ لی جہری نماز کی تو سجدہ سہو واجب ہوگا. اس لیے انسب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہوں تو بلند آواز سے ہی پڑھ لیں تاکہ چلو. اور اگر کوئی یقین ہے کہ کوئی مقتدی آتا ہی نہیں ہے مسجد میں، بعض گاؤں کی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں، تو وہاں وہ بغیر جہر کے بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن جہر سے پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بہتر یہی ہے کہ کسی کے آنے کے امکانات ہوں تو جہر کے ساتھ پڑھیں. اور اسی لیے میں بار بار اپنے تمام میں بیانات مختلف جگہ کرتا ہوں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ نماز فرض ہے اور جماعت فقہ حنفی کی روشنی میں واجب ہے، اور ہم فرض اور واجب کے اندر حاضر نہیں ہوتے اس کی تکمیل ادائیگی کے لیے. باقی ہم نے اپنے مستحبات میں بہت زیادہ دیدہ دلیری کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. نعت خوانیوں میں ساری رات بیٹھتے ہیں. گھر میں کوئی آیت کریمہ کا ختم ہو جائے، تیجے 40ویں، اس میں 2 3 4 گھنٹے ہم لگا دیتے ہیں، جس کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں. اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر صحیح نیت کے ساتھ اور تعلیمات علماء کی روشنی میں ادا کیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن جو چیز فرض اور واجب ہے اس میں اتنی کوتاہی، کاش ہماری مسجدیں بھری ہوں اور خصوصاً فجر کی نماز کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہ ہو. لیکن ہم نے دیکھا ہے فجر میں امام کے ساتھ 4 5 6 نمازی ہوتے ہیں، اور خصوصاً اب سردیوں میں ایسا رویہ بالکل غلط ہے، میدان محشر میں سخت گرفت کا باعث ہوگا. یہ کہتے ہیں اگر کسی امام پر کسی مرڈر کی FIR درج ہو تو کیا وہ امامت کر سکتا ہے؟ لوگ ان کے بارے میں طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں پہلے میں نے شامل کیا تھا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کیا تھا، لیکن بہرحال دیکھیں جب امام کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو کہ وہ مجرم نہیں لیکن ملزم نامزد ہو گئے ہیں، ان پہ ایک الزام ہے، تو جب تک وہ اس سے کلیئر نہ ہو جائیں انہیں امامت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کمیٹی کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آپ فی الحال ہٹ جائیں. لوگوں میں تشویش پیدا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس مسجد کو چھوڑ کر اور جگہ چلے جائیں. اور اگر امام میں کوئی ایسی شرعی قباحت ہو کہ جو جماعت کے لیے قلت کا سبب بن رہی ہو تو ایسے امام کی امامت ٹھیک نہیں ہوتی ہے. بعض تو مکروہ تحریمی بھی قرار دیا ہے، اس لیے امام صاحب کو بھی بغیر برا مانے مصلی چھوڑ دینا چاہیے جب تک کہ کلیئر نہ ہو جائیں کوئی اور امامت کرے. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ہمارے گاؤں میں مسجد میں جو لوگ چندہ دیتے ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں اعلان کرنے کا مقصد کیا ہے. بعض اوقات لوگ مسجدوں میں چندہ نہیں دے رہے ہوتے تو مؤذن صاحب مائک کھول لیتے ہیں. گاؤں میں نے یہی دیکھا ہے، اور وہ مائک پہ کہتے ہیں مسجد کے لیے چندہ دو. پھر ایک بچہ لاتا ہے، بولتے ہیں تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ. کہتے ہیں عبداللہ صاحب کے گھر سے 50 روپے آئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان کو نعمتیں دے، حج کرائے. اور یہ اب وہ ترغیب ملتی ہے اور لوگ جوک در جوک آتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی حکمت شامل ہو تو بلند آواز سے نام لینے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن دینے والے کو یاد رکھیں اس کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ میرا نام بالکل نہ لیا جائے. پھر اگر وہ لوگ کسی صحیح مصلحت کی بنا پر لیں تو یہ ریا کے اندر شامل نہیں ہوگا. لیکن اگر گھر والے ہی کہیں کہ ہمارا مائک پہ نام لیا جائے اور پھر پیسے دیے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا ہوگی شامل، لیکن ساتھ اپنا نام اور ایک حفظ نفس، ذرا لوگوں کو مروب اور متاثر کرنا، چونکہ یہ مقاصد بھی شامل ہو گئے تو اس کو ریائے مخلوط کہتے ہیں. کہ اگر اللہ کی رضا بھی ہے اور یہ بھی، تو تھوڑا بہت ثواب اور اس کے وجہ سے گناہ بھی ہوگا اور عذاب بھی ہے. اور اگر یہ صورتحال ہے کہ اگر یہ مائک پہ اعلان نہ ہوتا تو چندہ نہ دیتے، اب اس لیے چندہ دے رہے ہیں کہ پڑوسی نے دیا اس کا نام آ گیا اور ہمارا نہیں آئے تو بھیج دیا، تو یاد رکھیں ایک نقطہ بھی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس پر آخرت میں سخت گرفت اور عذاب ہوگا. اس لیے اگر آپ یہ پہیلی کسی سے پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں کہ کون شخص ایسا ہے جو صدقہ کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا؟
وہ یہ ہے جو ریاکارانہ اداکاری کے طور پر صرف دکھاوے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کو ایک ذرہ برابر ثواب نہیں ملے گا، اور جہنم کا داخلہ اس کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ پہلے کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے سوالات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میرا کوشچن تیمم کے بارے میں ہے کہ اگر ہم گاڑی میں ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہیں تو گاڑی میں نماز پڑھتے ہیں تو تیمم کا کیا صرف نیت ہی کافی ہوگی یا مطلب عبایا وغیرہ ہٹا کے ہاتھ پھیرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، انہی کا سوال لے لیتے ہیں۔ یہ اکثر کوشچن کرتی ہیں اور یہ ٹریٹمنٹ کے لیے آؤٹ آف سٹی بھی جاتی ہیں۔ اب اگر گاڑی کے اندر نماز پڑھنی ہے، کیونکہ بعض اوقات روکتے نہیں ہیں، تو پھر وضو اگر نہ ہو تو تیمم ہی کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ بھی، اور اسی طرح اگر آپ لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ کہیں اترنے کا موقع نہیں ملے گا، آپ بھی، اور جو پلین میں سفر کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی فلائٹس ہوتی ہیں، تو وہ بھی اپنے پاس ایک چھوٹا سا چکنا پتھر رکھ لیں، اپنے بیگ میں رکھ لیجئے گا۔ اور چونکہ فقہ حنفی میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر آپ پتھر سے مسح کر رہے ہیں تو اس پر گرد و غبار کا ہونا، مٹی کا ہونا لازم نہیں ہے، اس پتھر سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے تیمم کر لیں۔ تیمم کے لیے سب سے پہلے نیت لازم ہوتی ہے، شرط ہے، اگر نیت نہیں کریں گے تیمم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ پاکی کی نیت کہ میں نماز کو، یا نماز کو جائز کرنے کی نیت، یہ کرنے کے بعد پھر اس پتھر کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ اچھی طرح ملے اور پھر اپنے چہرے پر مسح کریں گے، سر کے بالوں سے لے کر تھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک۔ پانی میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈالتے ہیں تو وہ خود اپنی جگہ بنا کے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، لیکن جب آپ مسح کریں گے تو لازم بات ہے کہ آپ کو قصداً اپنا ہاتھ وہاں پہنچانا ہوگا۔ تو اچھی طرح نتنوں کے یہاں، ہونٹوں کے اوپر ہاتھ پھیریں، پورے کوئی جگہ رہ نہ جائے تو مسح کرنا ہوگا۔ اس سے آپ کے اس سوال کا جواب ہو گیا کہ عبایا ہٹائے بغیر خالی نیت کر لیں تیمم ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا، آپ کو چہرے پہ پورا مسح کرنا ہوگا۔ جب مسح کمپلیٹ ہو جائے پھر دوبارہ اس کو ہاتھ پر ملے، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے اس طرح پیچھے پورے ہاتھ پہ پھیر کر لائیں اور اس طرح پورے کوہنی تک مسح ہوگا، اور سیدھے ہاتھ سے اسی طریقے سے اس کی کوہنی سمیت مسح۔ بس یہ 2 فرض ہوتے ہیں اور نیت اس میں لازم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن صرف نیت کرنے سے یا خدا نخواستہ اگر آپ نے عبایا کے اوپر ہی خالی ہاتھ پھیر لیا، اس سے آپ کا مسح بالکل بھی نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ میت کو قبر کے اندر دفن کرنے سے پہلے کیا ہم قبر کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ کس نیت کے ساتھ؟ ثواب کی نیت سے یا برکت کی نیت کے ساتھ؟ چلے بتاؤ۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قبر کے اندر قرآن پاک رکھنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، اور جی، اور آخری سوال یہ تھا کہ قرآن کے اندر جس طرح سورۃ الکافرون کے اندر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں ولا انا کافر ما عبدتم، تو یہاں پر یہ ولا انا عابد کافر نہیں ہے، ورنہ تو میں کافر ہوا تو معاذ اللہ کفر ہو جائے گا۔ جی وہ تھوڑا سا وہ جی کوئی بات تو نہیں۔ یہاں پر اس طرح کا جو لفظ ہے اس کو کہیں پر جو ہے وہ ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، انا کو کہیں پر نہیں کھینچا جاتا، جی تو اس کی تھوڑا سی بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اچھا چلے میں بتاتا ہوں۔ پہلا یہ کہ میت کے کو قبر میں اتارنے سے پہلے کوئی شخص قبر میں اتر کے اگر تلاوت کرے تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے، نہ یہ کوئی مطالبہ شرع ہے، آپ کا ایک اپنا حسن عقیدت ہے کہ اگر ہم قبر میں اتر کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں نازل ہوں گی، مردے کو اس کا نفع پہنچے گا، یہ آپ حسن ظن قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن جب کسی چیز کے بارے میں قرآن و حدیث سے واضح صراحت نہ ہو تو کوئی یقینی اور حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ بالکل اتر کے پڑھنا چاہیں پڑھیں، در و دیوار گواہ ہوں گے، اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، حسن ظن قائم کر سکتے ہیں کہ ان برکتوں سے اللہ تعالیٰ مردے کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، لیکن کوئی کنفرم ایسی چیز نہیں ہے، لہٰذا آپ اندر نہ بھی اتریں، مردے کو ویسی دفنا کے باہر سے سال ثواب کر دیں، اس کی قبر انشاءاللہ نور سے منور ہوگی، جیسے کہ حدیثوں میں آیا۔ نئی چیز کوئی بھی اپنے پاس سے اگر آپ ایجاد کرتے ہیں تو اس کے ثواب اپنی طرف سے کوئی متعین نہ کریں، اور وہ خلاف شرع نہیں ہونی چاہیے، علماء سے اجازت لے کے کر لیں، جیسے قبر میں قرآن پڑھنا منع نہیں ہے لیکن سنت وغیرہ سے ثابت بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نئے کام کو ایجاد کرتے ہیں، اب کچھ لوگ آپ کو دیکھیں گے پہلے اترے ہوئے، پھر وہ بھی اترنا شروع کریں گے اور یہ ایک نئی چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے، پھر پہلے والے کی نیت کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیوں اترا ہے،
اب وہ نئی نئی نیتیں بنا لیتے ہیں۔ ابھی کئی سوال اس طرح کے آنے والے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ سن کر خود ہی کر کے اور لوگوں میں پھر عام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی سے سنت کے بجائے بدعت کو رواج ملتا ہے، وہ عام ہو جاتی ہے اور شروع کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ تو اس لیے خدا نہ خواستہ آپ گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن ایسا کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے ذرا علماء سے رجوع کریں اور پھر اس کو عمل میں لائیں۔ تو کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی جب لوگ نہ ہوں آپ پہلے جا کے کر لیں، چلا جائے گا۔ لوگوں کے سامنے تکلفاً اترنا، بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں، مردہ رکھا ہوا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں ابھی۔ اب جتنے بچے دیکھ رہے ہوں گے دوسرے لوگ کہیں گے یہ بھی کوئی مذہب کا حصہ ہوگا، بس وہاں آپ نے بدعت ایجاد کر دی، چاہے آپ کا اچھا قصد و ارادہ تھا، اس کے بعد آپ دیکھیں پورے قبرستان میں یہ چیز شروع ہو جائے گی اور لوگ بھی ایسا کریں گے۔ اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے کہ اصل دین سے ہٹتے جاتے ہیں اور نئی نئی چیزیں ہمارے ہاں رواج پاتی رہتی ہیں، جو میرے خیال میں قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا قبر میں قرآن رکھنا جائز ہے؟ جی بالکل نہ رکھیں، اس میں قرآن کی بے حرمتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، نہ کہ قبروں کے اندر رکھنے کے لیے تاکہ مردوں کو نفع پہنچے۔ ہاں چند کلمات اگر کوئی جیسے عہد نامہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یا کوئی شجر شریف ہوتا ہے پیر صاحب کا، وہ بعض لوگ رکھتے ہیں کہ چلو میت کے لیے آسانی ہوگی، کہ ایسے بہت سے واقعات اکابرین سے منقول ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا تو خواب میں آ کے انہوں نے بتایا، یعنی اللہ نے ان کو آنے کا موقع دیا، کسی کو بتایا، یا بعض بزرگان دین عالم کشف میں جن کو کشف قبور کی نعمت اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، ان کو خود مردوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، تو انہوں نے وہ چیزیں عام کی۔ لیکن بہرحال قرآن کے بارے میں تو کسی نے اجازت نہیں دی ہے اور مناسب بھی نہیں ہے۔ اور جب آپ کو ایسا کوئی کاغذ وغیرہ رکھیں بھی، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پلاسٹک کوٹنگ میں کریں اس کو، اور جیسے یہ مردہ لیٹا ہوا ہے اس کے دیوار قبلہ میں ایک تھوڑا گڑھا کھود کر اس میں رکھیں۔ میت کے اوپر نہ رکھیں کہ میت ہو سکتا ہے پھولے گی، پھٹے گی اور پھر وہ تمام چیزیں آلودہ ہوں گی، اور اللہ کا نام بابرکت چیز کو آلودہ کرنا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ قرآن کو نہ رکھیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ جناب نذیر احمد بول رہا ہوں سر، اکاڑا سے جی۔ جی فرمائیے۔ تو سر سوال پوچھنا تھا یہ کہ ہمارے یہاں نا سر عموماً قبر میں میت کو دفناتے وقت یا دفنانے کے بعد اذان دی جاتی ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ تو سر پوچھنا یہ تھا کہ اگر اذان دینی ہوتی ہے تو دفناتے وقت دی جاتی ہے یا دفنانے کے بعد دی جاتی ہے یا کہ نہیں دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر والد یا والدہ کی قبر پہ جایا جائے تو اصالِ ثواب کے لیے وہاں بیٹھ کر کچھ زیادہ ایسا کیا پڑھا جائے، کیا اصالِ ثواب کیا جائے پڑھ کے زیادہ کہ میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب ہو جائے؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ یہ لے لیتے ہیں۔ اچھا بھائی نے فرمایا تھا کہ ولا انا عابد ما عبدتم، یہ انا میں اگرچہ الف مد ہے، الف مدہ جس کو کہتے ہیں کہ الف سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے تو اس کو 2 الف کی مقدار کھینچتے ہیں، انا جیسے تھوڑا سا بڑا، با بو بی جیسے آپ نے سبق پڑھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ لیکن یہاں پر الف کو نہیں کھینچا جاتا، ولا انا عابدم، انا کیوں ہے، یہ لمبا کیوں نہیں کھینچتے اور کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں جس قراءت کو آج کل ہمارے یہاں فالو کرتے ہیں اس میں اس الف کو سائلنٹ پڑھا جاتا ہے، گویا کہ لمبا نہیں کھینچا جاتا، انا، نون زبر نا پہ ہی بات ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی علامت عموماً یہ ہوتی ہے کہ الف کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوتا ہے جس سے آپ سمجھ جائے گا کہ اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ تو یہ قراءت کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسری قراءت کو فالو کرے کیونکہ قرآن 7 قراءتوں پر نازل ہوا اور وہ انا لمبا کر کے پڑھیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا، لیکن جو مشہور قراءت ہے جس کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس الف کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ اور باقی کسی مقام پر اگر کوئی لفظ میں کسی پہ الف کے اوپر آپ کو گول دائرہ سے نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ وہ اسی قبیل سے ہے اور اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ ہمارے یہاں قبر میں مردے کو بعض اوقات دفنانے سے پہلے، بعض اوقات دفنانے کے بعد اذان دی جاتی ہے، یہ کب دینی چاہیے اور دینی بھی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں قبر پہ اذان باقاعدہ کوئی ثابت تو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جیسے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں یہ شریعت سے ثابت ہے، اور کیوں دیتے ہیں؟ برکت کے لیے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غمگین تھے تو سرکار نے فرمایا کہ ان کے کان میں اذان دیں، یہ اذان غم کو دور کرنے والی ہے،
اسی طریقے سے اکابرین نے فرمایا کہ جہاں آگ لگ جائے وہاں اذان دے، اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دیتا ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پھر اکابرین نے اجازت دی کہ یہ اذان حقیقتاً وہ اذان نہیں ہے جو نماز کی خبر دینے کے لیے ہوتی ہے یا جماعت سے تھوڑی دیر پہلے کہ بھی فلاں وقت کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ یہ صرف اسی طرح برکت کے لیے ہے جیسے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اگرچہ یہ ثابت نہ ہو لیکن اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اکابرین نے باقاعدہ لکھا ہے اس کو کہ اس کی اجازت ہے، کوئی نہ کرنا چاہے تو لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے، نہ یہ کرنا کوئی فرض اور واجب ہے، بس قصد و ارادہ یہ ہو کہ یہ میں ذکر الہی کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ جو اذان کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جس سے کہ ایک فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ اذان دیں گے تو مردے سے آگ وغیرہ کے اثرات دور ہوں گے، اس کی گھبراہٹ دور ہوگی، برکات کا نزول ہوگا، شیطان دور ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اکابرین نے اس کی اجازت دی ہے۔ وہ چاہے آپ مردے کو دفن کرنے سے پہلے، بہتر تو ہے کہ دفن کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر اذان دے لیں، تاکہ اب کیونکہ وہ منکر نکیر آنے والے ہیں، اب اس کے لیے آگے اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھا معاملہ، لیکن خدا نخواستہ برے اعمال ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ عذابات قبر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور آپ کی دی گئی یہ اذان جو اس وقت اصلاً ذکر الہی کی حیثیت رکھتی ہے اس کے لیے باعث تخفیف بن جائے، تو اس لیے دفنانے کے بعد آپ پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا، وہی جیسے میں نے کہا اس میں جھگڑا بالکل نہ کریں، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، نہیں دی اذان کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ والدین کی قبر پہ جا کے کیا ہم پڑھیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے؟ دیکھیں بہتر ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب ان کو بخشیں، درود پاک پڑھیں اور ذکر الہی کریں۔ اسی طریقے سے قریب جو ہے قبر کے اوپر نہیں، قریب کچھ پودے لگا دیں، لیکن ایسے نہیں کہ دوسروں کی جگہ کور کر لیں آپ، یا چلنے میں لوگوں کو دقت ہو، تاکہ جب تک وہ پتیاں ذکر الہی کریں گی انشاءاللہ مردے کو انس حاصل ہوتا ہے اور عذابات میں تخفیف کے امکانات ہیں۔ جیسے وہ مشہور حدیث میں ہے کہ سرکار نے 2 قبروں پہ تر شاخ لگائی اور فرمایا مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو علماء نے یہی اس میں لاجک بیان کی ہے کہ جب تک وہ شاخیں تر رہیں گی ذکر الہی کرتی رہیں گی، اور یہ ذکر الہی مردے کے لیے باعث تخفیف ہوگا، حالانکہ یعنی اس کے عذاب کے لیے باعث تخفیف ہوگا، جبکہ ہمیں ان کی آواز بھی نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ اس کی برکت سے ان کو رفع دے گا۔ اور یہاں تو ہم پڑھ رہے ہیں، آواز بھی آ رہی ہے اور مردہ سنتا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اور قریب کی چیزیں گواہ بھی بن رہی ہیں، تو یہ قرآن